السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو 40 احادیثوں کو جو یاد کرنے کی کوشش جاری ہے، اس میں ہم لوگوں نے 22 حدیثوں کو پڑھ لیا ہے۔ دو حدیثیں کر کے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 23 اور حدیث نمبر 24۔ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، غور کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے اور کس بات سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 23 اور حدیث نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ دیکھے، چغل خوری کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چغل خوری بہت ہی گندی چیز ہے، اور جو بھی چغل خوری کرتا ہے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی، پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر۔ ایک بار پھر پڑھیں گے، الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر۔ یہاں پر را میں سٹاپ کر رہے ہیں، تو اس کو را کو ہم کیا کریں گے، زیر ہٹا دیں گے اور یہاں پر سکون لائیں گے۔ تو اب جب را ساکینہ ہو گیا تو اس سے پہلے بھی ساکن حرف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس را کو ہم پور کر کے سٹاپ کریں گے۔ ایک بار پھر سے سنیں، الا ان الکذب یسود الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر۔ ترجمہ دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بالکل تاکید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سن لو، جھوٹ چہرہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ سیاہ، یعنی کہ کالا۔ سیاہ کے معنی کیا ہے؟ کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ جو لوگ کہتے ہیں، وہ جھوٹ اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، اور چغل خوری کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چغل خوری بہت بڑی گناہ ہے۔ چغل خوری جو لوگ کرتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، خاص کر سن لے کان کھول کر۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ چغل خوری کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتی ہے۔ اب چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری کہتے ہیں کسی ایک کی بات کو دوسرے کے پاس جا کر لگانا، اور اس دوسرے آدمی کی بات کو پہلے والے آدمی کے پاس لگانا، اور یہ ایسی بات ہے کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں۔ یعنی کہ اس کی بات اس کو جا کر کہنا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور پہلے آدمی کی بات جا کر دوسرے آدمی کو کہنا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہنے کی وجہ سے دونوں کی آپس میں جھگڑے ہو جائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، اسے کہتے ہیں چغل خوری کرنا۔ جو آپ نے ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو جا کر لگائی اور جس کی وجہ سے جھگڑے ہوئے، وہ کہلاتا ہے چغل خوری کرنا۔ تو چغل خوری کرنا بہت سنگین خراب چیز ہے، بہت سنگین عذاب ہے اس کا، چغل خوری کرنے کا۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو عذاب قبر سے بچے، ان سب چیزوں سے دور رہے، کسی کی بھی چغل خوری نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آپس میں لڑائی ہو۔ جہاں تک ہو معاملہ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، معاملہ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو جا کر لگائے اور اس سے اور جھگڑا لڑائی پیدا ہو اور آپ چغل خوری میں بندھ جائے، جس کی وجہ سے آپ کو عذاب قبر ہو۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھے۔ یہ جو حدیثوں کی پڑھائی ہو رہی ہے، یہ جو ہم 40 احادیثیں یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم یاد کر لیں، اور اس کی جو فضیلت ہے کہ 40 احادیثوں کو جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یہ فضیلت کی بنا پر ہم نے یاد کر لیا، لیکن جو اس کا ترجمہ کہتا ہے، اس چیز پر ہم اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں،
اور اس کا جو عذاب ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو جو حدیثیں ہم یاد کر رہے ہیں اس کو صرف یاد کر کے رک جانا، یاد کر کے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ جو بھی چیزیں ہم اسلامی سیکھے اور جانے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس پر ہم تا قیامت اور تا زندگی، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمیں عمل کرنے والا بنائے رکھ یا اللہ۔ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر ہم ہمیشہ عمل کریں جب تک ہماری زندگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ چغل خوری سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ چہرہ کا رنگ کالا ہوتا ہے، چہرہ سیاہ کر دیتی ہے جھوٹ۔ یہ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ چلتے ہیں حدیث نمبر 24 کی طرف۔ کسی کی غیبت سننی بھی نہیں چاہیے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ سننی بھی نہیں چاہیے۔ کہنا تو چاہیے ہی نہیں، غیبت تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور سننا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو منہ پر اس کا چپ کرا دیں اور ٹاپک چینج کرے، کچھ اور باتیں کرے، یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا، کسی کی غیبت سننی بھی جو لگایا جا رہا ہے نا، سننی بھی نہیں چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کرنے کا تو ہے ہی ہے عذاب اور وعید، سننا بھی نہیں چاہیے۔ جس نے غیبت کسی کی سنی وہ کرنے والا اور سننے والا، غیبت کا کرنے والا اور غیبت کا سننے والا دونوں برابر ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ کہہ رہی تو کیا کروں، سننا تو ہوگا، ہم تو بس چپ چاپ سن رہے تھے، تو نہیں۔ جو غیبت کرتا ہے اور جو غیبت سنتا ہے دونوں کا عذاب برابر ہے، کیونکہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر مانا جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت کسے کہتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو حدیث دیکھتے ہیں، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ ایک بار پھر دیکھیں، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ یہاں دیکھیں ترجمہ، جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کو رد کر دے تو قیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ کو دور رکھے گا، ہے نا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کو رد کر دے، یعنی کہ ختم کر دے، ہے نا، ختم کر دے، سنے ہی نہ، وہاں پر اسٹاپ کر دے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائے، رد کر دے، نہیں سنے، یا اگر سن لیا، خدا نخواستہ اگر سن لیا غلطی سے بھی، تو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دے۔ ایسا نہیں کہ سن کر دوسرے کو جا کر بتائے، پہلے تو سننا ہی منع ہے، اور اگر سن لیا غلطی سے تو رد کر دے، یعنی کہ ختم کر دے، جیسا کہ گویا کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کو رد کر دے، ختم کر دے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ کو دور رکھے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے غیبت کے کرنے کی، یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ غیبت جو ہے نا کبیرہ گناہوں میں سے ایک، کبیرہ یعنی کہ بڑی گناہوں میں سے ایک ہے نا۔ کبیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی، جو سب سے بڑی گناہ ہوتی ہے نا اس میں سے ایک ہے غیبت کا کرنا۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت اس چیز کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر وہ بات آپ اس آدمی کے سامنے کہتے تو اسے برا لگ جاتا، وہ بات آپ کسی اور کو بتائیں، یہ کہلاتی ہے غیبت۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں لڑائی ہوئی، کوئی موٹا ہے، کوئی کچھ ہے، تو آپ یا کسی کے گھر میں بہت ساری بیٹیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے،
آپ جا کر دوسرے کو کہیں کہ اس کے گھر میں تو بہت ساری بیٹیاں ہیں، ابھی تک کسی کی شادی بھی نہیں ہو رہی، یہ بات اگر آپ اس کے منہ پر بولتے تو اس کو برا لگتا، لیکن یہ بات آپ دوسرے کو جا کر کہہ رہے ہیں تو یہ ہوا غیبت، پیٹھ پیچھے بولنا۔ اس کے چہرہ پر وہ بات اگر آپ کہتی تو اسے بہت ناراضگی ہوتا، وہ بہت غصہ ہوتی، اس بات کو اگر آپ کسی اور سے جا کر بیان کرتی ہیں، یہ کہلاتی ہے غیبت کرنا۔ تو ایسی بات جو اگر کسی شخص کے منہ پر آپ کہیں تو وہ ناراض ہو جائے، اسے اچھا نہ لگے، وہ بات، اس بات کو کسی اور سے جا کر کہنا، یہ کہلائے گا غیبت کرنا۔ تو غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑی گناہ ہے، اور اس کا جو عذاب ہے بہت سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ کو دور رکھے گا، جو غیبت کو رد کر دے، یعنی کہ ختم کرے، سنے ہی نہ، وہاں سے اٹھ کر چلے جائے، یا منہ پر کہہ دے کہ آپ یہ غیبت نہ کریں۔ اس طرح جو کرے اس کو غیبت رد کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ کو دور رکھے گا۔ تو آپ سوچ لے جو غیبت کرتا ہوگا یا کرتی ہوں گی، اس کو کیا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کہ دوزخ کی آگ اس کے منہ پر ڈالے گا، منہ کے اندر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو غیبت کرنے سے بچائے اور سیدھی راستہ پر چلائے، اور یہ جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا اور چغلی کرنا، عذاب قبر ہوتا ہے ان سب چیزوں سے۔ تو باخدا اللہ کے لیے غیبت سے دور رہیں، چغلی کرنے سے دور رہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا حدیث نمبر 23 اور 24، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 25 اور 26۔ تو یہ جو دو حدیثیں آج میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھائی ہے، تو اس پر عمل کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو جانیں، غیبت کسے کہتے ہیں اور چغلی کسے کہتے ہیں۔ آج تو عام ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز بنا بنا کر ڈال رہے، تو باخدا ایسا نہ کرے، یہ غیبت کہلاتی ہے، اور اس کا بہت 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 اللہ نے سنگین عذاب رکھا ہے، کہ اس کے منہ پر بولتے ہوئے بھی انسان کا روح کانپ جائے، اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ تو اس چیز سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے باز آ جائیں میری بہنیں اور میرے بھائیوں۔ تو آج دو حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم اور دو حدیثیں پڑھیں گے، اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے، اور جو بھی چیزیں پڑھیں گے ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔